اگر یہ پوچھا جائے کہ اہل مغرب مشرکین اور ملحدین کے سامنے اسلام کی بہترین انداز میں اور مدلل طریقے سے صحیح ترجمانی کس نے کی ہے تو موجودہ دور میں اس کا سب سے بہترین جواب ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے عہد کی ایک بے مثال شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، ذہانت، دلیل اور حافظہ کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ وہ نہ صرف قرآن مجید کی زندہ انسائکلوپیڈیا ہیں بلکہ پرانے اور دیگر مذاہب کے جدید عہد نامے پر بھی یکساں عبور رکھتے ہیں۔ دین کی مؤثر تبلیغ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اجتماعات سے خطاب کا سلسلہ شروع کیا۔ اسلام کی حقانیت کو وہ دوسرے مذاہب کی بنیادی کتب سے بھی ثابت کرتے تھے۔ انہیں جس طرح قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کے نمبر یاد تھے اسی طرح پرانے عہد نامے کی آیات بھی ازبر تھیں۔ وہ خدا کی وحدانیت کو ویدوں سے بھی ثابت کر سکتے تھے۔ اس طرح بارہا انہیں مذہبی مناظروں سے بھی گزرنا پڑا اور وہ دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کرتے رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان لیکچرز میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں اپنے اپنے سوال لے کر آتے ہیں اور دین اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی مدلل انداز میں اس کے جواب دیتے ہیں۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کریں گے کہ جب ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک خاص موضوع کے حوالے سے سوال کیا اور انہیں یہ کہا کہ اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر آئیں، مگر حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے معذرت کی کہ اس موضوع پر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس حیران کن اعتراف پر مسلمان تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے، مگر اس ہندو لڑکی کے حامیوں نے خوشی منانا شروع کر دی کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مناظرے میں ہار گئے ہیں۔ مگر پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے روایتی انداز میں دلائل دینا شروع کیے اور ایسا بہترین جواب دیا کہ سب کو خاموش کروا دیا۔ اس ہندو لڑکی کا سوال کس موضوع پر تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا کس انداز میں جواب دیا، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر کے سوال و جواب کے سیشن میں ایک ہندو لڑکی مائک پر آئی اور اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام بھاونا ہے اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر علماء یہ رائے دیتے ہیں کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، آپ کیا اس موقف کی حمایت میں قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ کیا قرآن میں کہیں بھی کسی جگہ پر یہ ذکر آیا ہے کہ میوزک سننا حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشہور مسلمان فنکار بسم اللہ خان یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کو سکون اور خوشی دیتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پلیز اس بارے میں میری رہنمائی کیجیے۔ اس ہندو لڑکی کا سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی ڈائریکٹ ورس یعنی کوئی آیت براہ راست یہ نہیں کہتی ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ خواتین حضرات، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب یہ اعتراف سن کر سامنے بیٹھے نہ صرف غیر مسلموں بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ہار کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ اصول طے کر دیا گیا کہ زندگی کے بارے میں رہنمائی آپ کو قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام یعنی احادیث سے لینی پڑے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگرچہ قرآن کی مختلف آیات میں انڈائریکٹلی ان ایکٹیویٹیز کی مذمت، اس کی ممانعت کی گئی ہے، مگر کئی احادیث رسول میں براہ راست میوزک کے بارے میں فرمان دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف دف جو ون سائیڈڈ ڈرم ہوتا ہے اس کو بجانے کی اجازت ہے، دف کے علاوہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے اصول کے تحت ہی علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بسم اللہ خان یہ کہتے ہیں کہ میوزک سے روح کو سکون اور خوشی ملتی ہے، تو میں اس آرگومنٹ کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک دوست تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسے شراب سے خوشی اور سکون ملتی ہے، تو کیا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شراب انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہے اور اسلام میں حرام نہیں ہے؟ چنانچہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتی، اس کی بنا پہ کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اصول کے تحت ہی ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی رہے تو پھر آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنا ہوگا۔ موسیقی اسی طرح انسان پر کیف و سرور اور نشہ طاری کرتی ہے جس کی ایک مثال شراب بھی ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، چنانچہ اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو حقیقت سے دور کرے اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال پوئٹری بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ شعراء ہے جس میں شاعری
کو اسلام حرام تو نہیں کہتا ہے، لیکن شاعروں کی مبالغے کی عادت پر ان کی سرزنش ضرور کی گئی ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ شاعر تو جھوٹ کی وادیوں میں سفر کرنے والے ہیں۔ میوزک کی اسی لیے ممانعت کی گئی کہ کیف و سرور کے عالم میں انسان کو اس بات کا لحاظ نہیں رہتا، اس بات کی ہوش نہیں رہتی کہ بعض اوقات وہ شرک کی حدوں کو بھی پار کر ڈالتا ہے، اور اس کی مثال لاتعداد نغموں اور گانوں سے دی جا سکتی ہے۔ انہی باتوں کی بنا پر اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط باتوں کی جانب لے کر جاتا ہے، دف کے علاوہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا تو حال حسب معمول تالیوں سے گونج اٹھا، اور اس ہندو لڑکی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے اپنے سوال کا مدلل جواب مل چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہی دل مو لینے والا، دماغ کو جیت لینے والا، دلیل پر مبنی یہ انداز ہے کہ جس کے باعث ان کے اجتماعات لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان لیکچرز میں کھنچے چلے آتے ہیں، اپنے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کے بہترین جواب پاتے ہیں تو ان کے ذہن کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، دین حق ان پر واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی لاتعداد ویڈیوز ہیں کہ جس میں کوئی شخص اسلام کے خلاف کوئی سوال لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا ہوا، اور جب اس کو جواب مل گیا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی کتابوں سے اسلام کی حقانیت ثابت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی انہی باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کے جلسے اتنے بڑے بڑے ہونے لگے کہ جنہیں دیکھ کر ہی تعجب کیا جا سکتا تھا۔ انہی جلسوں میں ان کے خطابات سے متاثر ہو کر سینکڑوں افراد نے اسلام قبول کیا، اور بس اسلام کی یہی تبلیغ ہندوستانی حکمرانوں کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ٹی وی اسٹیشن قائم کر لیا جو پیس ٹی وی کہلاتا ہے، اور جس کی نشریات ہندوستان کو چھوڑ کر دنیا بھر کے ملکوں میں دیکھی اور دکھائی جاتی ہیں، لیکن ہندوستان کے سیکولر حکمرانوں کو بے ضرر تبلیغ کا یہ انداز بھی راس نہ آیا، اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر پر پابندی عائد کی۔ حالانکہ سیکولر ہندوستان میں ہر مذہب کو تبلیغ کا پورا حق ہے اور دستور اس کی ضمانت بھی دیتا ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا گیا، ان پر دہشت گردی اور فرقہ وارانہ منافرت کے الزامات لگائے گئے۔ بھارت میں جب ان کا رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ملائیشیا ہجرت کر لی، مگر مودی سرکار اب فرقہ وارانہ دہشت گردی کے الزامات کے ساتھ وہاں بھی پہنچ چکی ہے۔ ملائیشیا میں الحمدللہ اسلام کا اچھا خاصا اثر ہے، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں نہ تو فرقہ وارانہ منافرت ہے، نہ ہی دہشت گردی، وہ سیدھی سادی تعلیم ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانے کی۔ چنانچہ ملائیشین حکومت نے مہاتیر محمد کی سربراہی میں انہیں ملائیشیا میں مستقل قیام کی اجازت بھی دی اور اپنا مہمان بنا لیا، اور مودی سرکار نے باقاعدہ ملائیشین حکومت سے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہاں سے بے دخل ہی کیا جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہیں انڈیا کے حوالے بھی کیا جائے تاکہ انہیں انڈیا لا کر ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ اب انڈیا ملائیشیا سے ایک ایسے شخص کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جس کا قصور یہ ہے کہ وہ جس دین کو برحق سمجھتا ہے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر مہاتیر حکومت نے واضح طور پر مودی سرکار کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملائیشین حکومت کے مہمان ہیں اور مہمانوں کو وہ ہرگز گرفتار نہیں کریں گے۔ دوستو، اس معاملے کا ایک اور بھی پہلو غور طلب ہے جو دوسرے بہت سے معاملات میں بھی واضح ہو چکا ہے کہ آخر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیکولر ملکوں کی گورنمنٹس یہ کیوں نہیں کہتی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو اسے بے گناہی کی سزا کیوں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک مسلم ممالک کا رویہ ہے کہ کسی ایک مسلم ملک نے بھی واضح طور پر یا سرکاری طور پر ملائیشیا کی حکومت کی سپورٹ نہیں کی۔ کسی اسلامی ملک نے بھارت کے اس متعصبانہ رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ بعض ملکوں میں البتہ نحیف اور نزار آوازیں ضرور اٹھی ہیں، مگر ان کا کوئی اثر انٹرنیشنل فورم پر نہیں ہوتا۔ مودی سرکار کی چونکہ دال ملائیشین حکومت کے سامنے نہیں گلی ہے، چنانچہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چند مہینے پہلے مودی سرکار کی جانب سے ایک وفد ان سے ملنے آیا اور انہیں یہ پیشکش کی کہ اگر وہ کشمیر کے معاملے پر کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش رہیں تو وہ انڈیا آ کر دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں، مگر اس مرد مجاہد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات پر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ ثابت قدم بھی رکھے اور انہیں ہر میدان میں کامیابی بھی عطا فرمائے تاکہ وہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے یوں ہی کام کرتے رہیں۔ اگر آپ ہم سب سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔